بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ تو یار سب سے پہلے تو معذرت اور ایک گزارش، معذرت اس لیے کہ آج کافی دنوں بعد جو ہے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ میں بہت پریشانی میں تھا، تو مطلب فارم کے حوالے سے، تو اس وجہ سے نہیں آ سکی۔ اور گزارش یہ ہے آپ سب سے کہ دیکھ کے ماشاءاللہ ضرور کہہ دیا کریں، کیونکہ انسان بہت ساری چیزوں سے بچت ہو جاتی ہے۔ تو کچھ ہوا ایسے تھا کہ میرے جو ہے نا، اب دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے پاس جو ہے اب آج تقریباً 95 ڈیز کے 95 ڈیز کے ہمارے سارے کے سارے چوزے ہو چکے ہیں۔ تو نظر تو برحق ہوتی ہے، کوئی جان کے نہیں لگاتا، کوئی بس بعض اوقات بس ایسی ہی معمولی بس بندہ دیکھتا ہے اور لگ جاتی ہے۔ تو اسی لیے بس میں بار بار کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ضرور کہہ دیا کریں۔ تو ہوا ایسے کہ یہ ہمارا روم میل والا روم ہے، دوسری طرف فیمیلز والا روم ہے۔ تو ادھر جو ہے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کوانٹٹی کچھ کم ہے، تو اس میں ہمارے پاس تقریباً 100 کچھ تھے، ہمارے پاس تقریباً 115-20 میل تھے، جس میں سے اب صرف ہمارے پاس 60-70 کے قریب جو ہے میل بچے ہیں۔ باقی جتنے بھی تھے وہ ساری اتنی گندی بیماری آئی کہ پورا کا پورا فلاک جو ہے، میل میں بھی فیمیلز میں بھی جو ہے، وہ سب کو وہ ساتھ لے گئی بیماری نا، سب کو ہو گئی تھی۔ تو بہت سی میڈیسنز یوز کروائیں، بہت سے ڈاکٹرز کو دکھایا، تو کسی نے کوئی دوائی بتائی، کسی نے کوئی دوائی بتائی، تو کافی مطلب اس پریشانی میں رہا، ٹینشن میں رہا۔ ہر برڈ کو وہ پڑا تھا۔ اور یہ دیکھیں یہ فیمیلز والا خانہ ہے تو اس میں بھی جو ہے نا بیماری آ گئی تھی، بٹ اس میں ذرا میل کے بعد آئی تھی، تو میرا ذرا اس میں نقصان کم ہوا ہے۔ اس میں بھی ہوئے ہیں میرے 10-15 برڈز، کچھ بالکل ایکسپائر ہو گئے تھے، کچھ کو ذبح کر دیا، حلال کر دیا تھا، کھا لیا ہم نے ان کو۔ میل میں بھی ایسے ہی ہوا، کچھ ایکسپائر ہو گئے اور کچھ حلال کیا۔ تو بہرحال ڈاکٹرز کو بھی دکھایا بہت، اور مطلب میڈیسنز بھی مختلف استعمال کرتے رہے، مگر کوئی حل نہ آیا۔ پھر میں جو اپنے ایک اور کافی سالوں سے جو میں میڈیسن یوز کر رہا ہوں، بیسیکلی میں فارم میں تو کبھی وہ یوز نہیں کی، کیونکہ وہ ایکسپینسو ہوتی ہے۔ تو مطلب چھوٹے موٹے 1-2 برڈز جیسے میں نے اور بھی رکھے ہوتے ہیں گھروں میں، تو میں ان کے لیے یوز کرتا آ رہا تھا کافی سالوں سے۔ تو بائی چانس میں نے کہا کوئی نہیں، جہاں اتنی میڈیسنز یوز کی ہیں تو ہم وہ میڈیسن بھی یوز کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں نے وہ میڈیسن یوز کرائی، تو الحمدللہ 2 دن میں مجھے رزلٹ نظر آنے لگ گیا، یعنی کہ جو اتنے ایکسپائر ہونے کی ریشو جا رہی تھی تو وہ بچت ہو گئی۔ اچھا ہوا یہ کہ بیماری کا یہ آیا کہ ان میں آنکھوں کا نا فلو آ گیا تھا۔ آنکھوں کا فلو اتنا گندا تھا کہ مطلب وہ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، اور اتنا ریشہ بڑھتا گیا، اتنی میڈیسنز یوز کروائیں، فرق ہونے کی بجائے وہ مزید ایسے لگ رہا تھا بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ کچھ برڈز اتنے ویک ہو گئے تھے کہ ان کو لکوا ہو گیا، ٹانگوں سے وہ چل نہیں سک رہے، مطلب اتنا حالت خراب ہو گئی تھی۔ تو مطلب بڑی میں مشکل میں تھا، پریشانی میں تھا کافی۔ تو بس اس وجہ سے میں آپ لوگوں سے ویڈیو نہیں شیئر کر سکا، اس کے لیے بہت بہت معذرت۔ تو اب جو ہے میں نے جو میڈیسن یوز کروائی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور جو بیماری آئی تھی اس کی بھی میں چھوٹے چھوٹے کلپس آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایک مرغا تھا، مطلب اس میں بالکل پر گرا دیے، زکام اتنا شدید تھا کہ سانس بھی لے رہا تھا تو آواز آ رہی تھی۔ تو یہ دیکھیں، میں جب بھی سیٹ اپ میں جاتا تھا تو اسی طرح سے مجھے جو ہے نا کوئی ایکسپائر، کوئی اتنا ڈھیلا، تو یہ دیکھیں بالکل فارغ سا تھا، مطلب چل ہی نہیں سک رہا تھا۔ مجھے تو ایسے لگا مر گیا، خیر ایک تو مرا ہوا ہے، دوسرا ایسے تھا۔ اب یہ دیکھیں پیچھے اور بھی ایسے 2-4 مرے ہوئے ہیں۔ تو مطلب روز کی بیس پہ نا ایسے مرنا شروع ہو گئے، اور اچانک اتنا حملہ ہوا کہ بس سنبھل ہی نہیں رہا تھا۔ اتنے ڈاکٹرز کو بھی دکھایا، جو بھی ڈاکٹر بتاتا تھا وہ میڈیسن یوز کرائی۔ اچھا یہ دیکھیں غور سے، اس کی آنکھوں میں نا آپ کو جھاگ فیل ہو رہی ہوگی۔ بظاہر مرغی بالکل ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مگر آنکھوں میں سے پانی ہے اور جھاگ فیل ہو رہی ہے۔ تو میں آپ کو سارا میڈیسنز وغیرہ بھی بتاتا ہوں، ہر چیز، تاکہ اگر آپ کے پاس کبھی کوئی یہ چیز آ جائے تو یہ اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ اور ابھی یہ دیکھیں، میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں اب ایک دن تو یہ آیا کہ یہ اتنے سارے کے سارے جو ہے نا میرے ایکسپائر ہوئے، یہ 1-2 دنوں میں ہی۔ تو مطلب اس کے علاوہ بہت سے ہوئے ہیں، بہت چھریاں پھیری ہیں، بہت ایکسپائر ہوئی ہیں، تو بہت تھوڑے سے ہیں۔ تو بہرحال اتنا سب ہونے کے باوجود میں نے سوچا کہ جہاں پہ میں اتنی ویڈیوز بنا رہا ہوں وہاں پہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ان سب ویڈیوز کی نسبت مجھے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ لگی، کیونکہ یہ یہی ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے پورے فارمز تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ جہاں میں اتنا کچھ گائیڈ کروں، اگر یہ چیز اگر لوگوں کو زیادہ اویئر کرے گی، کیونکہ اسی سے ہی لوگوں کے فارم پورے تباہ ہوتے ہیں۔ اور میرے پاس بہت سے کسٹمرز بھی آئے کہ آپ ہمیں یہ سٹاک بھیج دیں، آپ کا کافی نقصان ہو رہا ہے اور
تو میں نے نہیں اس کو سیل آؤٹ کیا. کیونکہ ایک تو میں نے خود سیکھنا تھا کہ مطلب بیماری اگر آ بھی جاتی ہے تو اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے. انشاءاللہ کل کو اگر ہم بڑے اسکیل پہ کام کرنے کا ارادہ ہے جیسے ہمارا، تو آپ میں سے بھی کوئی اگر کرتا ہے تو چھوٹے لیولز پہ جب بندہ سیکھتا ہے نا، اگر میں ان کو بیچ دیتا تو مجھے پتہ نہ چلتا اتنی میڈیسنز یوز کروانے کے بعد بھی کہ اس بیماری میں کیسے ٹیکل کرنا ہے. خدا نخواستہ بڑے اسکیل پہ اگر میں کر رہا ہوتا اور یہ بیماری آتی تو میرا تو بڑا بجٹ، ہر چیز ہل جانی تھی اور میں واقعی میں چھوڑ دیتا یہ کام. کیونکہ میرا بہت زیادہ نقصان ہوتا. ابھی جیسے کہ چھوٹا اسکیل ہے، کوئی اتنا نہیں ہے، تو میں نے کہا کوئی نہیں، ابھی سیکھنے والا مرحلہ ہے اور آپ سب بھائیوں کو بھی ہم ساتھ ساتھ سکھائیں گے. تو اس میں اسی وجہ سے میں نے سیل آؤٹ نہیں کیا کوئی بھی برڈ. جو بھی ایکسپائر ہونے لگتا تھا کہ ایکسپائر ہو جائے گا اس کو ذبح کر دیتے تھے. باقی اگر کوئی صبح تک ہو جاتے تھے ایکسپائر تو وہ اللہ کی تھا سارا کچھ. تو بہرحال تو اب میڈیسن کی طرف آتے ہیں. تو میں نے کہا کہ پہلے ہم سیکھیں اچھے سے تاکہ ہمیں میڈیسن کا پتہ چلے. اچھا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ میرے پاس بہت سالوں سے میں یہ میڈیسن یوز کرا رہا ہوں اور الحمدللہ بہت ہی فرق ہے پڑا. بس فارم کے حوالے سے میں نے کبھی اس کو میرے ذہن میں بھی نہیں آئی، اگر آ جاتی تو میں پہلے دن سے ہی یہ فارمولہ یوز کرا لیتا. اچھا، اس میں کیا ہے؟ اس میں ہمارے پاس ایک تو ایریتھروسین ہے 250 mg. یہ شارٹ ہے، آج کل تو ذرا مہنگی مل رہی ہے، 20 روپے کی ایک گولی کے حساب سے ہے. اور دوسری جو ہے وہ فلیجل ہے. اور تیسرے نمبر پہ جو ہے آکسی ٹیٹراسائکلین ہے. آکسی ٹیٹراسائکلین کی جگہ آپ ویبرامائسین بھی یوز کروا سکتے ہیں، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. تو اب اس کو یوز کیسے کرنا ہے؟ یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے ایریتھروسین لے لینی ہے، اس کو آپ نے بالکل اچھے سے جو ہے پاؤڈر فارم اس کا بنا لینا ہے. پھر آپ نے فلیجل لینی ہے، اس کا بھی اچھے سے پاؤڈر فارم بنا لینا ہے. پھر آپ نے آکسی ٹیٹراسائکلین جو ہے ان دونوں میں ڈال دینا ہے، یعنی کہ جو آپ کا ایریتھروسین اور فلیجل کا مکسچر تھا اسی کے اندر ڈال دینا ہے. اور اس سب تینوں کے پاؤڈرز کو اکٹھا اچھے سے مکس کر لینا ہے پاؤڈرز کو. اب پاؤڈر کو مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 لیٹر پانی میں آپ نے وہ جو پاؤڈر مکس کیا ہوا ہوگا نا، اس کی 1 چٹکی آپ نے وہ 1 لیٹر پانی میں ڈال دینی ہے. ہاں، اگر آپ کے برڈ کی زیادہ سیویئر کنڈیشن ہے اور آپ کے برڈ ایج میں بڑا ہے، یعنی کہ جیسے مرغی ہیں اگر وہ 5-6 مہینے کی ہیں، چوزا نہ ہو، مطلب کوئی بھی بچہ نہ ہو، اگر بچہ ہے تو پھر آپ نے 1 لیٹر پانی میں 1 ہی لینا ہے. ویسے بڑوں کے لیے بھی ایسے ہی ہے، 1 لیٹر پانی میں 1 چٹکی. مگر اگر بہت زیادہ سیویئر کنڈیشن ہے، آپ کا برڈ بہت زیادہ ڈھیلا ہو چکا ہے، تو آپ 1 لیٹر پانی میں 2 چٹکیاں ڈال سکتے ہیں، صرف اس برڈ کے لیے جو ایج میں تھوڑا بڑا ہو، یعنی کہ 4 مہینے 5 مہینے، یعنی کہ جیسے مرغیاں جو ہیں وہ 4-5 مہینے میں کافی بڑی ہو جاتی ہیں. تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ 2 چٹکیاں لے سکتے ہیں. اور اگر آپ کے برڈ کو بہت زیادہ ریشہ ہے، یعنی کہ گلے میں سے بہت زیادہ آواز آ رہی ہے خر کی، یا وہ سانس بھی لے رہا ہے تو آوازیں آ رہی ہیں، منہ کھول رہے ہیں تو بیچ میں جھاگ بن رہی ہے، یا جیسے ابھی میں نے آپ کو برڈ اپنا دکھایا کہ ان کی آنکھوں میں سے پانی آ رہا تھا، اور میرے برڈز کی جو ہے کافی زیادہ سوزش ہو گئی تھی آنکھوں پہ، مگر حل نہیں ہو رہا تھا. تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ جن برڈز کا بہت زیادہ مطلب حالت خراب ہو، ریشہ بہت زیادہ ہو چکا ہو، آپ نے یہی چٹکی جو ہے نا، ایک ان کا منہ کھولنا ہے، ان کا منہ کھول کے آپ نے 1 چٹکی ان کے منہ میں ڈال دینی ہے. 1 چٹکی صبح دینی ہے آپ نے، اور 1 چٹکی شام کو دینے دی ہے. اور ان کو سارا دن جو بھی وہ پانی پئیں تو آپ نے ان کو وہی 1 لیٹر پانی میں 1 چٹکی جو ہے وہ ڈال کے وہی پانی ان کو دینا ہے. بس یہ آپ کریں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا برڈ 2 دن میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اب بالکل ٹھیک ہو گیا. تیسرے دن میں تو آپ کہیں گے کہ اس کو کوئی بیماری شاید ہوئی ہی نہیں تھی. مطلب یہ اتنا ہی مفید ہے پڑا. بٹ اس کو جو ہے تھوڑا سا اوائڈ اس لیے بھی میں کر رہا تھا لینے سے، کیونکہ یہ مارکیٹ سے مل نہیں رہا تھا. پہلے مجھے ایک تو خیال بھی نہیں آیا، جو سیدھی بات ہے، مگر جب خیال آیا تو مجھے مل ہی نہیں رہا تھا. مارکیٹ میں اتنی شارٹ تھی یہ میڈیسن ایریتھروسین، مل ہی نہیں رہی تھی. پھر بہت گھومنے کے بعد مجھے جا کے ملی. پہلے میں یہ جو ہے 50 روپے کا پتا لیا کرتا تھا، اور اس پتے میں 10 گولیاں ہوتی ہیں. اور اب مجھے جو ہے یہ ایک پتا 200 روپے کا ملا، کیونکہ شارٹ ہونے کی وجہ سے 20 روپے کی ایک گولی پڑی ہے مجھے. تو باقی فلیجل اور آکسی ٹیٹراسائکلین تو اتنے ایکسپینسو نہیں ہیں. تو آپ نے یہی فارمولہ میرا خیال ہے بیسٹ ہے پڑا. دوسرے نمبر پہ آپ ایرینیک یوز کروا سکتے ہیں، ایرینیک سیرپ. یہ بھی سستا ہوتا ہے، فارمز کے حوالے سے آپ یہ بھی یوز کرا سکتے ہیں. ہاں، اگر آپ کا برڈ ابھی بالکل انیشیل پہ، یعنی کہ ابھی بیمار ہونا شروع ہو رہا ہے، تو آپ ایرینیک یوز کروائیں تو اس سے بھی سیٹ ہو جاتا ہے. ہاں، اگر آپ کو لگا ہے، آپ نے زیادہ دیر نہیں انتظار کرنا، مطلب زیادہ دن کہ آپ نے 1 دن یوز کروایا، آپ کو لگا کہ ہاں تھوڑا سا فرق آیا، تو ٹھیک ہے، آپ دوسرے دن بھی ایرینیک ہی کروائیں. اگر
آپ کو لگے کہ آج پورا دن گزر گیا اور 19-20 بھی تھوڑا سا مائنر سا بھی فرق نہیں آیا آپ کے برڈ میں ایرینیک یوز کروانے سے، تو پھر آپ نے یہ والا فارمولا یوز کروا لینا ہے، ایریتھروسن، فلیجل اور آکسی ٹیٹراسائکلین۔ اس سے انشاءاللہ آپ کا برڈ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ اتنا مفید ہے پڑا کہ اگر آپ اس کو اپنی ہیبٹ بنا لیتے ہیں، یعنی کہ 2 ہفتوں میں آپ اس کو ایک دفعہ جو ہے سارے برڈز کو سائیکل کروا دیتے ہیں، تو یہ آپ کے برڈز میں کبھی بھی بیماری آتی ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ بالکل اندر سے صفایا کر دیتا ہے، پورٹ صاف کر دیتا ہے، ہاضمہ سیٹ کر دیتا ہے، جتنی بھی اندرونی بیماری کوئی نہ کوئی چل رہی ہوتی ہے، موشن، کچھ بھی گلا خراب، وہ سارا کچھ یہ سیٹ کر دیتا ہے۔ تو بس یہی تھا کہ آپ بس اس چیز کا بڑا دھیان رکھا کریں، مطلب موسم کی بڑا چینجنگ کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے برڈز ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی بھی جو ہے بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا، نقصان ہوا ہے بٹ ہم نے کچھ بچا ہو گیا، اللہ کا شکر ہے بہت بہت۔ تو اسی سے ریلیونٹ اگر آپ میری ولاگنگ چینل دوسرا دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ جو میں نے اور سیٹ اپ پہ بھی میں نے کچھ اپنے گھر کی چھت پہ اور گھر کی چھت پہ میں نے کچھ اور برڈز بھی رکھے ہوئے ہیں، ٹرکی ہیں، گیونا فالز ہیں، کبوتر ہیں، مرغیاں ہیں، طوطے ہیں، اور بھی بہت کچھ ہیں، تو وہ دوسرے چینل پہ کو بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں، پیٹ وائنز اس چینل کا نام ہے، PET_VINES، پیٹ وائنز، تو اس کو بھی آپ ضرور دیکھیے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اس کو لائک بھی لازمی کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔